کہ لیلۃ القدر میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھتا ہے ایسے ہی گناہ کا عذاب بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور یہی حکمت ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یقینی طور پر لیلۃ القدر کی رات متعین کر کے نہیں بتائی. آپ نے یہ فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے میں تلاش کرو. وہ رات اسپیسیفک متعین نہیں کی. اس میں یہی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ رات متعین کر دی جاتی اور پھر اس رات میں کوئی پوری رات سو کے ضائع کرتا تو اللہ کی اس پر حجت تام ہو جاتی. اللہ کہتے تجھے تو پتا تھا کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے، تو نے آج گناہ کیسے کیا، تو نے اس رات کو ضائع کیسے کیا، تو اور زیادہ عذاب آ سکتا تھا. ایسا نہ ہوتا کہ دنیا میں عذاب آ جاتا. اس لیے اللہ نے اس کو مخفی کر دیا کہ تھوڑا سا کنفیوژن میں ڈال دیا کہ تاکہ اس میں اگر کوئی اس رات کو ضائع کرتا ہے تو اس کو یقینی طور پر افسوس نہ ہو کہ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے شاید آج کی رات نہ ہو بلکہ ہو سکتا ہے کل یہ پرسوں کی رات لیلۃ القدر ہو جائے. ایک حکمت تو علماء یہ بیان کرتے ہیں. دوسری حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر کی رات متعین کر دی جاتی اور اس رات اتفاق سے کوئی سوتا رہ جاتا، بیماری کی وجہ سے عبادت نہ کر پاتا، تو پھر وہ بقیہ راتوں میں بالکل بھی عبادت نہ کرتا. وہ کہتا ہے لیلۃ القدر تو گزر گئی، اب میں رات جاگ کے کیا کروں گا، اصل جو اللہ کی طرف سے رحمت والا معاملہ تھا وہ تو میں نے ضائع کر دیا. تو اللہ نے اس امت پر احسان کیا، یہ بتا دیا بھائی آخری عشرہ ہے اور طاق راتوں میں امکان زیادہ ہے، تاکہ کوئی 21ویں رات پہ عبادت نہ کر سکے تو اس کو یہ خیال نہ ہو کہ بھائی اب لیلۃ القدر کا چانس ہی ختم ہو گیا، بھائی ہو سکتا ہے 22 نہیں ہو سکتا ہے 23 نہیں ہو. تو اس لالچ میں، اس امید میں وہ 10 کی 10 راتیں عبادت کرے گا. اور تیسری حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو 100% متعین کر کے نہیں بتایا گیا تاکہ لوگ اس بہانے زیادہ عبادت کریں اور جو طلبگار ہیں انہی کو ملے. اب جو آخری 10 عشرے میں یقینی طور پر پوری عبادت کرے گا اس کے لیے تو لیلۃ القدر یقینی ہے. جو آخری عشرے میں کچھ راتیں جاگے گا کچھ راتیں نہیں جاگے گا تو اس کے بارے میں امکان ہے کہ شاید لیلۃ القدر اس سے فوت ہو گئی ہو. ہاں طاق راتوں میں جو عبادت کرے گا تمام طاق راتوں. اور آپ کو میں بتاؤں یہ جنازہ بھی کوئی کم چیز نہیں ہے، ہمیں تو فری میں ملی ہوئی ہے نا، ہمیں قدر نہیں ہے. میں جب کیلاش گیا چند مہینے پہلے، وہاں ایک غیر مسلم مسلمان ہوا. کس بیس پہ مسلمان ہوا؟ وہ اس بیس پہ مسلمان ہوا کہہ رہے میرے دوست کا انتقال ہو گیا، وہ کیلاشی تھا، غیر مسلم تھا. وہ دیکھا مسلمانوں نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازے کی صفیں لگی اور میں سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوں تماشا دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں غیر مسلم ہوں، میں جنازہ نہیں پڑھ سکتا. کہہ رہے مجھے اتنا غم ہوا ہے اور یہ احساس ہوا کہ یار اتنی عزت کے ساتھ بندے کو دفن کیا جا رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، کفن دیا جا رہا ہے، اس پہ نماز پڑھی جا رہی ہے، اس کے لیے اللہ کے حضور دعا کی جا رہی ہے. ان کے ہاں تھوڑی ہوتا ہے. کیلاش میں تو پہلے یہ ہوتا تھا، میں نے تو وہ قبرستان دیکھا ہے، اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے کہ صندوق میں رکھ دیتے تھے لے جا کے. ابھی بھی ہے وہ قبرستان، جانور آ کے کھا رہے ہیں، کتے بلی آ کے لاش کو کھا رہے ہیں.